مرحبا مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ جو سوالات آپ نے پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، قاری جمال صاحب کا سوال ہے، میراث میں لڑکیوں کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مذکورہ سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی چوتھے پارے میں سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں یہ نصیحت اور وصیت کرتے ہیں کہ لڑکے کو وہ دو لڑکیوں کے برابر حصہ ملتا ہے، یعنی لڑکے کا حصہ 2 گنا ہوتا ہے اور لڑکی کا حصہ اس کے مقابلے میں 1 گنا ہوتا ہے۔ جس کی مثال یہ ہے کہ اگر 3 روپے ہوں اور ایک لڑکا ہو اور ایک لڑکی ہو تو 2 روپے وہ لڑکے کو ملیں گے اور 1 روپیہ لڑکی کو ملے گا۔ اب جتنی بھی میراث ہوگی اس میراث میں لڑکے اور لڑکی کا حصے کا پیمانہ یہی ہوگا۔ ایک خاتون کا سوال ہے، مرحوم کا ذکر ہمیں کس طرح کرنا چاہیے؟ شریعت میں کوئی خاص طریقہ ہو تو بتائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اذکروا محاسن موتاکم، کہ تم اپنے مردوں کا خوبی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ تذکرہ کرو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد اس آدمی کو برائی کے ساتھ یاد نہیں کرنا چاہیے، اس کو دوسروں کے سامنے اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں آدمی چور تھا، ڈاکو تھا، یہ رشوت لیتا تھا۔ اب اس آدمی کا اس طرح کا تذکرہ بند کر دینا چاہیے۔ اگر ہم کوئی تذکرہ کریں تو وہ اچھائی کے ساتھ کریں، اس کی اچھی خوبیوں کو یاد کریں۔ محدثین نے اس حدیث کے ضمن میں یہ بات لکھی ہے کہ جب نیک بندے اور صالحین کسی میت کا تذکرہ کرتے ہیں اور اچھائی کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں تو اس اچھائی کے ساتھ تذکرہ کرنے کا اس میت کو بھی فائدہ ہوتا ہے، یعنی اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا فائدہ اس میت کو ہوتا ہے۔ اور یاد کرنے کا کوئی مخصوص طریقہ تو احادیث میں موجود نہیں ہے، بس اس کی اچھی صفات کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اور سب سے اچھا تو یہ ہے کہ آدمی اس مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے، اور اس کے لیے قبرستان میں جا کر فاتحہ پڑھ دے، یا یہ کہ اس کی طرف سے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، یا اور کوئی دوسرا ایک ایسا نیک کام یا صدقہ جاریہ پر مشتمل کوئی ایسا کام کر دے جس کا ثواب اس میت کو پہنچتا رہے، تو یہ کسی بھی میت کو خوبی کے ساتھ یاد کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ انہی خاتون کا سوال ہے، ارم نام کے کیا معنی ہیں اور یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ ارم کے بہت سے معنی ہیں۔ ارم کے ایک معنی تو وہ جنت ہے جو شداد نے بنوائی تھی، شداد کی اس جنت کا نام بھی ارم تھا۔ اسی طرح میدان وغیرہ میں رہنمائی کے لیے اور راستہ دیکھنے کے لیے جو پتھر وغیرہ رکھ دیا جاتا ہے عربی میں، اس کو بھی ارم کہتے ہیں۔ اور ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ قوم عاد جس جگہ آباد تھی، قوم عاد مشہور قوم ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی جگہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے، جس جگہ وہ قوم آباد تھی اس جگہ کا نام ارم تھا۔ اسی طرح شاہی خاندان کا نام بھی ارم بتایا گیا ہے، لہذا اگر کوئی نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد بھائی کا سوال ہے، ایک شخص کو زخم ہے، وہاں سے تھوڑی دیر بعد پیپ وغیرہ بہتی رہتی ہے اور کپڑے کو بھی لگتی ہے، تو کیا اس کی وجہ سے وضو یا نماز میں کوئی مسئلہ ہوگا یا نہیں؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو اسی طرح کا زخم ہے جس طرح کے سوال میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس زخم سے ہر وقت خون رستا رہتا ہے، پیپ بہتی رہتی ہے، تو پھر ایسے آدمی کے بارے میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ وضو کرنے کے بعد، صفائی کرنے کے بعد اسے اتنا وقت مل جاتا ہو جتنے میں وہ خون نہ بہتا ہو، اور وہ آدمی 2 رکعت فرض نماز یا 4 رکعت فرض نماز پڑھ سکتا ہو، اور اتنے وقت میں وہ خون نہ بہے، تو پھر اس آدمی کے لیے یہی حکم ہوگا کہ وہ صاف صفائی کر کے وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ اور اگر اتنا وقت بھی اس آدمی کو نہیں ملتا، ہر وقت خون رس رہا ہے، بہہ رہا ہے، پیپ بہہ رہی ہے، اور 2 رکعت فرض نماز، 4 رکعت فرض نماز بھی وہ آدمی پڑھ نہیں سکتا کہ وہ خون بہہ جاتا ہے، تو پھر شریعت کی نظر میں ایسا آدمی معذور ہے۔ اور معذور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کسی نماز کا وقت شروع ہو ایسا آدمی وضو کر لے،
اب جب تک جتنی مرتبہ بھی اس آدمی کا خون بہتا رہے گا، یہ پیپ بہتی رہے گی، اس آدمی کا خون یا پیپ بہنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ اس نماز کا وقت چلتا رہے گا۔ اب وہ اس وضو سے نماز پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے یا دوسرے نیک اعمال کرے، اس آدمی کا خون بہنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی دوسرا ناقض وضو پیش آ جائے، مثال کے طور پر پیشاب پاخانے کی حاجت ہو جائے، یا یہ کہ دوسرا کوئی ایسا ناقض وضو پیش آ جائے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن خون بہنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یاد رہے کہ جس کپڑے پر یا ان کے جس حصے پر وہ خون اور پیپ لگا ہے اس کو پاک کرنا اور دھونا یہ ضروری ہوگا۔ ساجد بھائی کا سوال ہے، کیا موبائل سے ویڈیو کالنگ کے ذریعے کسی کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مسلک کے مطابق جس طرح 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مقتدی حضرات وہ امام کے پیچھے موجود ہوں، اسی طرح نماز جنازہ میں بھی یہ بات ضروری ہے کہ جو لوگ نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ نماز جنازہ میں امام صاحب کی اقتداء میں موجود ہوں۔ ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے کسی دوسری جگہ رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ عثمان بھائی پرانی دہلی سے معلوم کرتے ہیں، آیات شفاء کونسی ہیں اور ان کی فضیلت کیا ہے اور اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ آیات شفاء کی قرآن و حدیث اور کتاب و سنت میں تو کوئی مخصوص فضیلت کا تذکرہ نہیں ہے، البتہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں امام قشیری، ان سے آیات شفاء کا پتہ چلتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا بچہ بہت بیمار تھا، حتیٰ کہ مرنے کے قریب تھا۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ تم آیات شفا سے کیوں دور ہو، تم ان سے تمسک کیوں نہیں کرتے، ان سے مدد کیوں نہیں لیتے؟ تو میں جیسے ہی بیدار ہوا تو میں نے غور کیا تو مجھے قرآن کریم میں جو آیات شفا ملی اور جو میرے سامنے ظاہر ہوئی وہ آیات شفا یہ ہیں۔ نمبر 1 سورہ توبہ کی آیت ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین کے سینوں کو شفا دیتے ہیں۔ اور دوسری آیت سورہ یونس میں ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ لوگوں تمہارے رب کی طرف سے جو یہ قرآن آیا ہے یہ تمہارے لیے نصیحت ہے اور اس میں بیان کردہ آیات وہ تمہارے لیے تمہارے سینوں کی تکلیف کے لیے وہ شفا ہے۔ تیسری آیت سورہ نحل میں ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس، اللہ فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی کے اندر سے ایک پانی نکلتا ہے کہ جس کی مختلف رنگتیں ہوتی ہیں، اس میں بھی لوگوں کے لیے شفا ہے۔ چوتھی آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، سورہ بنی اسرائیل میں کہ ہم نے قرآن مجید میں جو نازل فرمایا ہے وہ بھی مومنین کے لیے شفا ہے۔ پانچویں آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورۃ الشعراء کی یہ آیت ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں جب بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے شفا عطا فرماتے ہیں۔ چھٹی آیت ہے حامیم سجدہ میں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے۔ یہ 6 آیات ہیں جن کے بارے میں امام قشیری فرماتے ہیں کہ ان آیتوں کو میں نے کاغذ پر لکھا اور پانی میں بھگو کر اپنے بچے کو پلا دیا، جس کے نتیجے میں میرا بچہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ یہ وہ آیات شفا ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے اس طرح عمل کرنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کی کوئی خاص فضیلت قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے نتیجے میں ملنے والی ایک بزرگ کو بشارت ہے اور ان کے تجربے کی روشنی میں پھر یہ نتیجہ ہے کہ وہ بچے صحت یاب ہو گیا، تو اس طرح عمل کیا جا سکتا ہے۔ حنیف بھائی کا سوال ہے اگر بستر پر احتلام کی وجہ سے ناپاکی لگ جائے اور معلوم بھی ہو کہ ناپاکی لگی ہوئی ہے پھر بھی نظر انداز کر دیا جائے اور وہ سوکھ جائے تو کیا وہ بستر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مناسب اور افضل تو یہی ہے کہ اگر بستر پر کوئی ناپاکی وغیرہ لگی ہوئی ہو تو اس کو دھو لیا جائے، لیکن اگر ناپاکی لگی رہی اور وہ سوکھ گئی تو سوکھنے کی وجہ سے کپڑا پھر بھی وہ پاک نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی آدمی پھر اس پر لیٹتا ہے اور جو ناپاکی اس بستر یا چادر پر لگی ہوئی تھی
اس کی کوئی نمی کا اثر انسان کے جسم پر یا کپڑے پر ظاہر نہیں ہوتا تو بدن پر پہنے ہوئے کپڑے یا جسم ناپاک نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا اسی طرح کی شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے۔ آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات آپ ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔